جی ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی منقبت بھی پسند آئی ہوگی، اور اب بڑھتے ہیں ہم اپنے پروگرام کے بقیہ حصے کی طرف۔ اور آج جمعرات کا دن ہے اور آج ہمارے پاس سیگمنٹ ہوتا ہے دلچسپ عجیب و غریب، اور وہ باتیں جب میں یہ سیگمنٹ تیار کر رہی ہوتی ہوں تو ان کو پڑھ کر خود مجھے کافی دیر تک ہنسی بھی آتی ہے اور حیرانگی بھی ہوتی ہے، اور امید ہے مجھے کہ آپ بھی جب ان کو سنتے ہوں گے تو ان باتوں کو تو کافی حیرانگی ہوتی ہے، کیونکہ ہم روزمرہ زندگی میں ان باتوں پر خاص دھیان نہیں دیتے۔ یہ کہیں نہ کہیں سے ہم پڑھ لیں یا کوئی ہمیں بتا دے تو ہم اس پہ غور کر لیتے ہیں، ورنہ عام زندگی میں زندگی کے دوسرے جو مصروفیات اور مسائل اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ کسی اور چیز پر توجہ دینے ہی نہیں دیتے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے چہروں پر تھوڑی مسکراہٹ بھی آ جائے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ دنیا میں بہت عجیب و غریب لوگ اور عجیب و غریب واقعات بھی ہوتے ہیں۔ ایک 50 سالہ چینی باشندہ جن کا نام ہے لی سانجو، یہ گزشتہ 1.5 سال سے صرف گھاس کھا رہے ہیں، پتے کھاتے ہیں اور پودوں کی جڑیں کھا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سانجو نام کے جو چینی باشندہ ہے، اس نے شہر کو چھوڑ دیا ہے اور یہ پہاڑوں پر بسیرا کرتے ہیں، اور انہوں نے ہر قسم کا جو گوشت ہے، اناج ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو دالیں ہیں، ان کو سب کو چھوڑ دیا ہے اور صرف جو پہاڑوں پر اگنے والا گھاس پھونس ہے اور پودوں کو اپنی غذا بنا لیا ہے۔ لیکن ان کا ساتھ یہ کہنا ہے کہ جب سے انہوں نے کھانے پینے کا انداز بدلا ہے، ان کی وہ صحت جو ہے وہ مزید بہتر ہو گئی ہے اور وہ زیادہ صحت مند رہنے لگے ہیں۔ تو یہ تو اللہ جانتا ہے کہ صرف گھاس پھوس کھانے سے صحت جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے، لیکن پلیز آپ لوگ ٹرائی مت کیجیے گا، آپ جو کھاتے ہیں وہی کھاتے رہیے۔ تو ایک امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے نیشنل چڑیا گھر میں اگست میں پیدا ہونے والے شیر کے 4 ننھے منھے بچوں کو تیراکی کا پہلا سبق دینے کے لیے سوئمنگ پول میں اتارا گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں شیر کے، اور ان کو جو ہے سوئمنگ سکھانے کا، جو واشنگٹن میں ایک زو ہے اس میں سوئمنگ سکھانے کے لیے جو ہے ان کو سوئمنگ پول میں اتارا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ان 8 ہفتے کے ان بچوں کو سوئمنگ کی تربیت دینے کا مقصد جو ہے وہ کسی غیر معمولی حادثے سے نمٹنے کے لیے سوئمنگ کی صلاحیت سے انہیں آگاہ کرنا ہے۔ نیشنل چڑیا گھر کے جو تربیتی نگراں ہیں، انہوں نے ابھی سے ان شیر کے بچوں کو جو ہے وہ سوئمنگ کی عادت سے روشناس کروا دیا ہے، کیونکہ چند ہی روز میں جو شیر کے بچے ہیں ان کی جسامت جو ہے وہ شیر کی جسامت عام جو شیر کا سائز ہوتا ہے اتنی ہو جائے گی، اور پھر ان کی تربیت کرنا جو ہے ظاہر ہے جب وہ شیر جو ہے وہ ایڈلٹ شیر میں بدل جاتے ہیں تو ان کی تربیت کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، خطرناک بھی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں 4 زو میں پیدا ہوئے، ان کو ابھی سے سکھا رہے ہیں سوئمنگ۔ شادیوں پہ ظاہر ہے ہم بہت خرچہ کرتے ہیں، جس کی جتنی پہنچ ہوتی ہے وہ اس سے بڑھ کر جو ہے شادیوں پر خرچہ کرتے ہیں، خاص طور پہ پاک و ہند میں، انڈیا اور پاکستان میں تو ایک جو ہے ریس لگی ہوتی ہے کہ کون شادی پر زیادہ خرچہ کرے گا، کون زیادہ شو آف کرے گا، جو کہ بہت ہی غلط بات ہے۔ شادی جو ہے ہمارے اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات کے مطابق شادی کو بہت سادگی سے ہونا چاہیے، لیکن کیا کیجئے کہ یہ کلچرل جو ویلیوز ہیں وہ کبھی بہت بڑھ جاتی ہیں اور دین سے بھی اوپر چلی جاتی ہیں، جو کہ غلط بات ہے۔ اس لیے آپ نے ظاہر ہے شادیاں جو ہیں دیکھی ہوں گی، کرتے ہیں ہم لوگ، بہت اس پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن آپ کو ایک بتاتی چلوں کہ کس نے پالتو جانور کی شادی پر اتنا خرچہ نہیں کیا ہوگا جو میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ اس برطانوی ایک مالکن نے اپنے کتے کی شادی پر جو ہے وہ بہت خرچہ کیا۔ اس نے اس کی شادی پر جو ہے دلہن تھی، یعنی کہ جو فیمیل ڈاگ تھی، اس نے اس کو سفید لباس جیسے 1800 بیش قیمت جو ہے وہ کرسٹل سوارووسکی کرسٹل سے جو ہے مزین کیا گیا، اور ساتھ ہی اس کو پرل کا انتہائی قیمتی جو نیکلس تھا وہ بھی اس کو پہنایا گیا دلہن کو، اور سجائے ہوئے کمرے میں لے جانے سے پہلے اس کی جو ہے ویڈنگ پریڈ کی گئی، اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ تمام باجوں کا انتظام کیا گیا۔ اور برطانیہ یہ خاتون جو تھی، انہوں نے اپنے کتے کی شادی پر 20,000 پاؤنڈ خرچ کیے۔ بہت حیرانگی کی بات ہے، 20,000 پاؤنڈ جو ہے وہ تو انسان کی شادی پر بھی خرچ کریں تو بہت شاندار قسم کی شادی ہو سکتی ہے۔ تو لیکن بات یہ تھی کہ وہ کتے کے لیے، انہوں نے اپنے کتے کے لیے، یہ جو برطانوی خاتون تھی، انہوں نے ایک دلہن جو ہے وہ انٹرنیٹ پر تلاش کی، اور انہوں نے بتایا کہ میں اپنے یہ جو میرا پیٹ ہے میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں، اور 1,000 پاؤنڈ کے زیورات جو ہیں وہ دلہن کو پہنائے گئے، اور جبکہ دلہا نے جو ہے 1,200 پاؤنڈ کا جو لباس تھا وہ زیبتن کیا، اور اس مہنگی ترین جو پیٹ ویڈنگ میں
80 مہمانوں نے شرکت کی، جن میں اور کتے بھی شامل تھے، یعنی اس جو پیٹ تھا ان کے اور جو فرینڈس کتے تھے وہ بھی شامل تھے، اور بہت ہی شان و شوکت سے جو ہے یہ شادی انجام پائی گئی۔ بوتیک سے جو ہے وہ کتوں کی بوتیک جو ہے، ظاہر آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر خاص طور پہ جو ان کی گرومنگ سینٹر ہوتے ہیں، اور اسی طرح ان کی بوتیک بھی ہے، کتوں کی ہوتی ہے ان کی پیٹس کی، تو وہاں سے جو ہے وہ دونوں جو دلہا اور دلہن ہیں ان کا لباس جو ہے وہاں سے تیار کروایا گیا، اور اس کے علاوہ ان کو میک اپ بھی کروایا گیا پارلر سے۔ تو یہ جو ہے اس طرح جو یہ برطانوی خاتون تھی، انہوں نے 20,000 پاؤنڈ جو ہیں وہ ٹوٹل لگا کر اپنے جو پیارے پیٹ کی شادی جو ہے وہ اس طرح سے کی۔ بینکاک پولیس نے جو ہے 1800 چھپکلیاں اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی، جنہیں چین میں غذائی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے اسمگل کیا جاتا تھا۔ چین میں چھپکلیوں کو بھی کھایا جاتا ہے، اور مخصوص نسل کی یہ کئی فٹ لمبی چھپکلیاں ہوتی ہیں جو پھلوں کی ٹرک میں اسمگل کی جاتی ہیں، اور جن کی مہنگی ہوتی ہیں کافی، اور ان پر ان کی جو مالیت تھی وہ ایک اندازے کے مطابق 60,000 معاف کیجیے گا ڈالر تک تھی، اور چونکہ یہ چین میں ان کا گوشت بہت مہنگا فروخت ہوتا ہے، $5 سے $10 فی گرام جو ہے فروخت ہوتا ہے، اور بہت شوق سے لوگ کھاتے ہیں، اس لیے اس کی جو چھپکلی کی جو یہ اہم جنگلی حیات میں اس کو شمار کیا جاتا ہے، اس لیے اس کی جو شکار ہے وہ شکار اور تجارت دونوں غیر قانونی ہے، اس لیے اسمگلنگ کو جو ہے وہ روک دیا گیا، ناکام بنا دیا گیا، اور تقریباً $60,000 تک کی جو مالیت کی جو چھپکلیاں تھیں ان کو اسمگل ہونے سے بچا لیا گیا۔ مصر کے اس آثار قدیمہ پر صنعت کی حیثیت رکھنے والے ممتاز ماہر آثار قدیمہ نے 4,500 برس قدیم مقبرہ دریافت کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ مصر میں آثار قدیمہ کے سربراہ زاہی حواس کے مطابق غزہ کے میدان میں جہاں 3 اہم ترین اہراموں میں سے ایک اہرام واقع ہے کہ قریب اس مقبرے کی دریافت سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں ایک طویل شہر خاموشاں آباد ہے۔ ان کے مطابق 2323 سال قبل مسیح سے 2465 سال قبل مسیح کے دور سے تعلق رکھنے والی اس قبر کی دیواریں بالکل صحیح حالت میں ہیں، جن پر فرعون اور اس کی بیوی کی تصاویر جو ہیں وہ پینٹ کی گئی ہیں، جہاں چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس مقبرے کی دریافت سے جو ہیں وہ بہت سارے جو راز ہیں وہ آشکار ہوں گے۔ تو ناظرین یہ تو تھی ہماری آج آپ کو میں نے بتایا کہ دلچسپ عجیب و غریب جو کچھ باتیں تھیں وہ آپ کو بتائیں، اور جس کو سن کے آپ یقیناً آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی آئی ہوگی اور حیرانگی بھی ہوگی۔ ایک کچھ لمحوں کے لیے بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے انسان کہ یہ کہاں ہوتے ہیں، کس جگہ واقع ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ دنیا بہت بڑی ہے، اور اس دنیا میں نئے قسم کے جو اللہ تعالیٰ نے لوگ پیدا کیے ہیں، ہر قسم کی نسل اور ہر قسم کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ پیدا کیے ہیں۔ اللہ کی یہ دنیا بہت وسیع ہے، تو اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں، وہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہوتے، لیکن یہ جو ہے اس لیے جو ہے خبروں کا حصہ بن جاتے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کے جو واقعات ہیں ان کا یہ حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ ہمارا سیگمنٹ تھا دلچسپ و عجیب و غریب، اور اس کے بعد ہم ایک وقفہ لیں گے۔ وقفے کے بعد ہم اب جب آپ کے پاس واپس آئیں گے تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ علی بھائی آپ کے لیے عالمی جائزہ لے کر آتے ہیں، اور عالمی جائزہ کے لیے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہمارے جو ناظرین اور ناظرات ہیں اس کو بہت پسند کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بہت ہمیں جو ہے وہ بہت اپریسیشن ملتی ہے، بہت زیادہ اس کے بارے میں ہمیں مل رہا ہے فیڈ بیک، اچھا پازیٹیو فیڈ بیک مل رہا ہے۔ تو ہمارا مقصد جو ہے بیسیکلی وہ ہے بھی یہی کہ آپ کو جو ہے مکمل معلومات فراہم کریں، جتنی ہماری پہنچ ہے، جتنی ہمارے اختیار میں ہے، اور جتنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے نالج عطا فرمائی ہے اس کے مطابق جو ہے اس کے حساب سے جو ہے آپ کو جو خبریں ہیں، جو عالمی حالات ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسری بھی ایشوز ہیں ان کو ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں۔ فی الحال چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف، اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں۔